बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर से लेसन नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज करने वाले हैं। लेसन का नाम है द फेयरवेल सर्मन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन एंड वेयर डिड द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट सर्मन। इसका आंसर है द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड his last sermon on the 9th day of Zilhijjah, 10th AH 632 Common Era in the Orana Valley of Mount Arafat in Makkah. This sermon was delivered at the time of his first and last pilgrimage. सवाल में पूछा गया है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अपना आखिरी खुतबा कब और कहाँ पर पेश किया। तो इसका जवाब है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अपना आखिरी खुतबा ज़िलहज्जा के 9 तारीख़ को, जो कि 10 हिजरी यानी 632 कामन ईरा को ओराना वैली में माउंट अराफात में, जो कि मक्का में वाक़या है, पेश किया। दिस सर्मन was delivered at the time of his first and last pilgrimage. ये सर्मन जो है इसको अपना आखिरी पहला और आखिरी हज अदा करते वक्त पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है whom did the holy prophet sallallahu alaihi wasallam ask to repeat the sermon sentence by sentence after him and why। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने किस से कहा कि उनके बाद इस सरमन को सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़े और ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये सवाल है। इसका जवाब है द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड रबाह इब्न उमैया इब्न खलफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबाह इब्न उमैया इब्न खलफ से कहा टू रिपीट द सर्मन, के इस खुतबे को दोहराए आफ्टर हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, सेंटेंस बाय सेंटेंस, जुमला ब जुमला। द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिम, सो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उनको ऐसा करने के लिए इसलिए कहा बिकॉज हिज वॉइस कुड नॉट रीच टू द क्राउड ऑफ ओवर 120,000 पिलग्रिम्स, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ 120,000 हाजियों तक नहीं पहुंच रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट इन यूर ओन वर्ड्स what did the holy prophet sallallahu alaihi wasallam say about the sanctity of the life and property of Muslim brethren। अपने अल्फाज में ये बयान करे कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मुसलमान भाई के ज़िंदगी और जायदाद की सैंक्टिटी के हवाले से क्या कहा है। The holy prophet sallallahu alaihi wasallam said that as this month, this day and this city is sacred to you। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह ये महीना, ये दिन और ये शहर आपके लिए मुक़द्दस है, इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, कंसिडर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ सेक्रेड ट्रस्ट, बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरे मुसलमान की जायदाद और ज़िंदगी को मुक़द्दस अमानत तसव्वुर करना है। The Arab has no superiority over a non-Arab, किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। All the Muslims are brothers, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, among themselves, आपस में। Hurt no one, किसी को नुकसान न पहुँचाओ, so that one may not hurt you, ताकि कोई आपको नुकसान न पहुँचाए। क्वेश्चन नंबर 4 है What did the holy prophet sallallahu alaihi wasallam instruct, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, क्या हिदायत दी है, the people, लोगों को, with regard to their women, अपने औरतों के हवाले से, अपने बीवियों के हवाले से पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कौन कौन से हिदायत दी है लोगों को। तो इसका जवाब है the holy prophet sallallahu alaihi wasallam, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इंस्ट्रक्टेड, ये हिदायत दी है द पीपल, लोगों को, विद रिगार्ड टू देयर वेमेन, अपने औरतों के हवाले से, दैट दे हैड सर्टन राइट्स ओवर देम, कि उनके उन पर हकूक़ हैं,
اینڈ دا ویمن آلسو ہیڈ رائٹس اوور دیئر ہسبینڈز، اور عورتوں کے بھی اپنے شوہروں پر حقوق ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دیٹ اف ویمن ابائڈ بائی یور رائٹس، کہ اگر عورتیں آپ کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، دین دے آر ٹو بی گیون فوڈ اینڈ کلاتھس، پھر آپ نے ان کو خوراک اور کپڑے دینے ہیں. ٹریٹ یور ویمن ود افیکشن، پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے عورتوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرو. کویشچن نمبر 5 ہے What did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم say about the superiority of one individual over another؟ پیغمبر علیہ السلام نے ایک انفرادی بندے کی فوقیت کے دوسرے بندے پر فوقیت کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ What it depends upon our، یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے، یعنی superiority کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آنسر ہے The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا all mankind is from Adam and Eve، کہ تمام انسانیت آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد ہے. There is no superiority of one individual، کسی انفرادی شخص کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے over another، کسی دوسرے بندے کے اوپر. An Arab has no superiority، ایک عرب کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے over a non-Arab، ایک اجمی پر. A white has no superiority over a black، کسی گورے کو کسی کالے بندے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اینڈ a black has no superiority، اور نہ کسی کالے کو کوئی فوقیت حاصل ہے over a white، کسی گورے پر. superiority depends upon piety and being God fearing، فوقیت آپ کے پائٹی پر، آپ کے پاکدامنی پر اور اللہ سے ڈرنے پر انحصار کرتا ہے. کویشچن نمبر 6 ہے What did he say، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا about ختم نبوت، ختم نبوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آنسر ہے The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا about ختم نبوت، ختم نبوت کے بارے میں that no prophet or apostle shall come after him، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اینڈ نو نیو فیتھ شل بی بورن، اور کوئی نیا عقیدہ سامنے نہیں آئے گا، نہیں پیدا ہوگا. ہی فردر سیڈ، انہوں نے آگے کہا، فرمایا دیٹ ہی ہیڈ لیفٹ دا ہولی قرآن اینڈ سنہ، کہ انہوں نے قرآن پاک اور سنہ کو چھوڑ دیا ہے. if we followed these two things، اگر ہم ان دو چیزوں پر عمل کرتے ہیں، we would not go astray، تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے. کویشچن نمبر 7 ہے What did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ask، پیغمبر علیہ السلام نے کیا پوچھا the people، لوگوں سے towards the end of the sermon، اس خطبے کے آخر میں. towards the end of the farewell sermon he asked the people، اس آخری خطبے کے آخر میں آپ نے لوگوں سے پوچھا have I conveyed the message of Allah، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے to you، آپ کو. all the assembled people said، تمام مجمع لوگوں نے، جو جمع شدہ لوگ تھے، انہوں نے کہا they with one voice، بیک آواز ہو کر of course you have، یقیناً آپ نے کیا ہے. he asked the people، انہوں نے لوگوں کو فرمایا to convey his words، کہ ان کے الفاظ کو پہنچا جائے to the people، ان لوگوں تک who were not present، جو کہ موجود نہیں تھے. یہ 7 سوال ہو گئے. 7 سوال جو ہے یہ ٹیکسچول کویسچنز ہے. اب یہاں اس کے بعد جو ہے یہ 8، 9 اور 10 نمبر سوال جو ہے امتحانات میں اس کے آنے کے اتنے زیادہ چانسز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. سوال ہے What was the significance of the verse recited by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے جو ورسز، جو آیات کریمہ تلاوت فرمائی تھی، ان کی اہمیت کیا ہے؟ One tradition has، ایک روایت ہے that ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ cried، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے when he heard these words، جب انہوں نے یہ الفاظ یا یہ آیات سنی. why، کیوں؟ and why did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پیغمبر علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا that he may not be amongst his people، کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان نہیں ہوں گے
دا ایئر آفٹر آنے والے سال کو. آنسر ہے دا ورسز ریسائٹڈ بائی دا ہولی پرافٹ، پیغمبر علیہ السلام نے جو آیات کریمہ تلاوت فرمائی تھی، ہیڈ اے گریٹ سگنیفیکنس، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بیکاز کیونکہ اٹ واز دا سائن آف دا کمپلیشن آف اسلام، کیونکہ یہ اسلام کے مکمل ہونے کی علامت تھی، اینڈ آف دا ہولی قرآن، اور قرآن پاک کی بھی. آن ہیئرنگ دیز ورسز، ان آیات کریمہ کو سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرائڈ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، بیکاز ہی نیو، کیونکہ وہ جانتے تھے دیٹ the fact that the mission was completed، کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے. so it was sure، اس لیے یہ یقینی تھا that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would leave them، کہ پیغمبر علیہ السلام ان کو چھوڑ دیں گے. the holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا that he did not know، کہ وہ نہیں جانتے whether he would be amongst his people، کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گے the year after، ایک سال کے بعد، because his mission was completed، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا. Question number 9 ہے there is only one clause about worshipping Allah، ان آیت کریمہ کے اندر یا اس خطبے کے اندر صرف ایک کلاز ہے اللہ کی عبادت کے حوالے سے. the rest are all about the rights of men and women، باقی عورتوں اور مردوں کے حقوق کے حوالے سے ہے. and how they should live in the society، اور یہ کہ وہ کس طرح ایک معاشرے کے اندر رہیں گے. and their obligation، اور ان کے فرائض کے حوالے سے. with regard to one another، ایک دوسرے کے حوالے سے. why is there more emphasis on men in society، معاشرے کے اندر ایک انسان کے اوپر اتنی زیادہ emphasis یا زور کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے there is more emphasis on men in society، معاشرے میں آدمی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، because کیونکہ men and women are the backbone of the society، کہ عورتیں اور مرد جو ہے وہ ایک معاشرے کی بیک بون کا، ریڑھ کی ہڈی کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے معاشرے کے اندر. they make society، وہ معاشرہ بناتے ہیں. and both men and women have great importance in society، اور دونوں عورتوں اور مردوں کا معاشرے کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے. لاسٹ کویسچن ہے what do the religious scholars of today emphasize most often upon، آج کل کے جو مذہبی اسکالرز ہے، جو علماء ہے، وہ کس چیز پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں؟ what has it resulted in، اور اس کے کیا نتائج نکلے ہیں؟ اس کا آنسر ہے دا ریلیجس اسکالرز، یہ جو مذہبی اسکالرز ہے آف ٹوڈے، آج کل کے، آلسو ایمفسائز، وہ بھی زور دیتے ہیں دیٹ اے پیسفل سوسائٹی کین بی بلٹ، کہ ایک پرامن معاشرہ بنایا جا سکتا ہے اونلی بائی فالوئنگ دا ٹیچنگز آف اسلام، اور اسلام کے تعلیمات پر عمل کر کے. دے سے، وہ کہتے ہیں دیٹ if we follow the golden principles of اسلام، کہ اگر ہم اسلام کے رہنما اصولوں پر عمل کریں، then there will be peace، justice، equality and brotherhood، تو پھر امن ہوگا، انصاف اور مساوات اور بھائی چارہ ہوگا ان سوسائٹی، معاشرے میں. their emphasis is on Islamic teaching، ان کے جو وہ جو زور دیتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات پر زور دیتے ہیں. and as a result، اور نتیجے کے طور پر، اسلام is spreading rapidly، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے in the whole world، پوری دنیا میں. تو یہ تھے، یہ ٹوٹل 10 سوالات تھے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.